خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن داؤد دینوری کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو بکر مصری کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں اسوا سے رملہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک ایسا شخص ملا جو ننگے پاؤں ننگے سر تھا۔ اس کے پاس 2 چادریں تھیں، موسم گرما عروج پر تھا۔ میں اس شخص کو دیکھ کر بہت حیران تھا کہ اس قدر گرمی میں اس کی یہ حالت۔ اس کے پاس نہ تو زاد راہ تھا، نہ ہی کوئی ایسا برتن یا پیالہ وغیرہ جسے بوقت ضرورت استعمال کر سکے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اگر اس شخص کے پاس رسی یا ڈول ہوتا جس کے ذریعے یہ پانی نکال کر وضو وغیرہ کر سکتا تو یہ اس کے لیے بہتر تھا۔ میں دوپہر کے وقت اس کے پاس گیا اور کہا، اے نوجوان، تو نے جو چادر اپنے کندھوں پر اوڑھی ہوئی ہے، اگر اسے سر پر اوڑھ لیتا تو سورج کی تپش سے بچ جاتا۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہا اور آگے چل دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر کہا، تم اتنی سخت گرمی میں ننگے پاؤں ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ دیر میں جوتے پہن لوں اور کچھ دیر تم؟ اس نے کہا، تم بہت فضول گو ہو، کیا تم نے کبھی حدیث پاک لکھی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ بولا، کیا تمہیں معلوم نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو بات کام کی نہ ہو اسے چھوڑ دے۔ یہ حدیث سن کر وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر آگے چل دیا۔ اب میرے پاس پانی ختم ہو چکا تھا۔ جب میں ساحل سمندر کے پاس پہنچا تو پیاس لگنے لگی۔ وہ میری طرف آیا اور کہنے لگا، کیا تم پیاسے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ آگے چل دیا۔ چلتے چلتے مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہونے لگی۔ وہ پھر میری طرف آیا اور کہا، تمہیں بہت زیادہ پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، لیکن تم یہاں میٹھا پانی کہاں سے لاؤ گے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور میرا ڈول اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا اور اسے بھر کر میرے پاس لے آیا۔ پھر کہا، پانی پی لو۔ میں نے پیا تو سمندر کا وہ کھارا پانی دریائے نیل کے میٹھے اور صاف پانی سے زیادہ شیریں اور عمدہ تھا۔ اس ڈول میں تھوڑی سی گھاس بھی پڑی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ شخص اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، میں ضرور اس کی صحبت اختیار کروں گا۔ چنانچہ منزل پر پہنچ کر میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اچھا، تمہیں کیا پسند ہے، تم آگے چلو گے یا میں؟ میں نے کہا، اگر تم آگے چلو گے تو مجھے پیچھے چھوڑ دو گے۔ چنانچہ میں آگے چلنے لگا۔ میں تھوڑی دور چل کر آرام کے لیے رک جاتا، پھر چلنے لگتا۔ میں اس طرح چلتا رہا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے۔ اس نے کہا، اے ابو بکر مصری، اگر تم اس بات پر راضی ہو کہ تم چلتے رہو اور میں بعض جگہ بیٹھ جاؤں
پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ تم میرے رفیق نہیں بن سکتے۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ منزل پر پہنچ کر قیام کیا۔ وہاں میرے کچھ دوست رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک بیمار شخص تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس بیمار شخص پر ڈول میں سے موجود پانی کے کچھ چھینٹے اس پر ڈالو۔ انہوں نے جیسے ہی پانی اس پر ڈالا، وہ صحت یاب ہو گیا اور اس کی بیماری دور ہو گئی۔ میں نے اپنے دوستوں سے اس بزرگ نیک شخص کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ہمیں تو وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں حیران تھا کہ نہ جانے وہ باکرامت بزرگ کہاں چلا گیا۔ پھر وہ اللہ کا ولی کبھی نظر نہیں آیا اور نہ ہی میں نے کبھی اسے دوبارہ دیکھا۔ سچ ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔